یہ قصہ پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کوٹ فتح خان کا ہے، جہاں لوگ سیدھے سادھے مگر رسم و رواج اور خرافات پر بہت یقین رکھتے تھے۔ گاؤں کے مغرب کی طرف ایک پرانا اور سوکھا درخت تھا، سب اسے کالا درخت کہتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں رات کو جنات کا بسیرا ہوتا ہے، پر کوئی کھل کے نہ مانتا اور نہ ہی کوئی اس طرف جاتا۔ مرکزی کردار: نعیم، 22 سالہ نوجوان، گاؤں کا بہادر، ضدی مگر شریف لڑکا، باپ کا اکلوتا بیٹا، ماں کی دعاؤں میں پلا مگر بے حد خودسر۔ باب ضد۔ ایک شام کی بیٹھک میں گاؤں کے بڑوں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے بات چھڑی۔ چودھری سلیم: کالا درخت ہنوز ویسے کا ویسا کھڑا ہے، نہ پھل نہ پتا، کچھ تو ہے وہاں۔ بابا خادم: اوے پتر، رات کو اس طرف کبھی نہ جانا، کوئی بھی گیا واپس نہ آیا۔ نعیم ہنستے ہوئے: بابا جی، جنات بھی اب پرانے ہو گئے، میں کل جا کے رات وہیں سونگا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ سب چپ ہو گئے، کسی نے منع نہ کیا۔ نعیم کو کسی کی پرواہ نہ تھی، باپ نے بھی بس ایک نظر ڈالی مگر کچھ کہا نہیں۔ باب 2 رات کی تیاری۔ نعیم نے رات کے لیے ایک پرانی چادر لی، ایک لالٹین اور اپنی پسندیدہ پرانی کتاب۔ ماں نے دروازے پر آ کر روکا۔ ماں، پتر نہ جا، رات کا وقت ٹھیک نہیں ہوتا۔ نعیم: اماں ڈر نہا، صبح ناشتہ تمہارے ہاتھ کا ہی کھاؤں گا۔ ماں نے اسے ماتھے کا بوسہ دیا اور وہ نکل پڑا۔ اندھیرے میں۔ باب 3 کالے درخت کے نیچے۔ درخت کے پاس پہنچا تو ماحول سانسان تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں درخت ایک سایہ مگر مردہ دیو کی مانند لگ رہا تھا۔ پرندے خاموش، ہوائیں رکی ہوئی۔ نعیم نے چادر بچھائی، لالٹین جلائی اور بیٹھ گیا۔ گھڑی نے 12 بجائے۔ لالٹین کی روشنی کم ہونے لگی۔ اچانک صد ہوا کا جھونکا آیا اور لالٹین بجھ گئی۔ نعیم دل میں: کچھ نہیں، شاید تیل کم ہو گیا ہے۔ تبھی ایک آواز آئی: کیا تمہیں نیند نہیں آتی؟ نعیم چونکا۔ آواز عورت کی تھی مگر آس پاس کوئی نہیں۔ پھر ایک بچی کے ہنسنے کی آواز آئی، پھر رونے کی۔ درخت کے تنے سے سایہ نکلنے لگا، آہستہ آہستہ۔ وہ سیاہ آنکھیں، سفید چہرہ اور جھولتی چوٹیوں والی عورت نعیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عورت کی آواز: یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم نے تمہیں نہیں بلایا۔ باب 4 جنات کی بستی۔ نعیم نے بھاگنے کی کوشش کی مگر زمین اس کے قدموں تلے دھنستی جا رہی تھی۔ درخت کی جڑیں اس کی ٹانگوں سے لپٹنے لگیں، اس کی سانس پھولنے لگی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے سب رک گیا۔ پھر وہی آواز: ہر انسان کو اس کی حد میں رہنا چاہیے، تم نے حد پار کی۔ پھر پورا درخت جیسے زندہ ہو گیا۔ چیخیں، ہنسی، اذان کی الٹی آوازیں، سب کچھ گڈ مڈ ہو گیا۔ نعیم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ باب 5 صبح جب لوگ کھیتوں کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے درخت کے نیچے نعیم کی چادر دیکھی۔ سب دوڑ کے آئے۔ چادر ویسے ہی بچھی تھی، کتاب بند تھی، مگر نعیم کا نام و نشان نہیں تھا۔ بابا خادم: میں نے کہا تھا، کالے درخت کے نیچے انسان نہیں سائے رہتے ہیں۔ باب 6 آج بھی۔ کئی سال گزر گئے، درخت اب ویسا نہیں رہا مگر جو بھی رات کو وہاں جاتا ہے ایک سایہ ضرور دیکھتا ہے، جو چادر اوڑے بیٹھا ہوتا ہے جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اور کبھی کبھی ایک جوان لڑکے کی چیخ سنائی دیتی ہے: اماں، مجھے بچا لو۔ پیغام: جن چیزوں کو ہم مذاق سمجھتے ہیں وہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، ہر جگہ انسان کے لیے نہیں بنی۔ اور کچھ درخت سایہ نہیں دیتے، صرف سائے چھپاتے ہیں۔